بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ روزے اور تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ روزہ کس حیثیت سے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور قرآن کریم میں، سیرت پاک میں، احادیث شریفہ میں تزکیہ نفس کا تصور کیا پایا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس سے عام طور پر جو مراد لی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص اپنے نفس کو مار کر کے، اپنے نفس کو بالکل بھلا کر کے کسی ایک تصور پر اتنا اپنے آپ کو مرتکز کر لے کہ وہ اسی میں گم ہو جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے بہت سے غیر مسلم روایات کے اندر، جیسے کہ بدھا کے حوالے سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ اس نے تزکیہ نفس کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جنگل میں جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے 7 سال تک مسلسل روح کی ترقی کی کوششیں کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کا جسم گھل کر کے محض ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ ایسے ہی اور بہت سے مذاہب کے اندر تصور پایا جاتا ہے کہ نفس کا تزکیہ اگر کیا جائے گا تو وہ جسم و جان کو مار کے کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے اور سیرت پاک نے جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ اس سے بڑی حد تک مختلف ہے اور بعض بنیادی اختلافات رکھتا ہے۔ اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک میں کئی جگہ انبیاء کرام کے مقصد کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے اس میں تزکیے کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ الحج میں یہ بات فرمائی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پر اور دیگر مقامات پر قرآن کریم نے انبیاء کرام کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ بالعموم اور خاتم النبیین بالخصوص 4 بنیادی کام کرنے کے لیے ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ روزہ اس تزکیے کا ایک مکمل نمونہ پیش کرتا ہے۔ لیکن تزکیے سے مراد کیا ہے؟ کیا تزکیے سے مراد جسم کا گھلا دینا ہے یا جسم کو اس طرح سے بنانا اور بڑھانا ہے کہ اس میں نیکی بڑھ جائے اور بدی کم ہو جائے؟ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ تزکیہ اور زکاہ کی اصطلاح قرآن پاک میں جس مفہوم میں استعمال ہوئی ہے وہ محض کسی چیز کا کم کرنا نہیں ہے، گھٹانا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دراصل اس چیز کے بڑھنے کا نام ہے جو نیکی کا عمل ہے۔ جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مال میں سے کم ہو گیا، لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیا گیا ہے یہی مال کے بڑھنے کا سبب ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر غور کیا جائے تو جو نظام زکوٰۃ کے ذریعے یا ایک صالح معاشی تصور کے ذریعے وجود میں آتا ہے اس میں دولت کی فراوانی، دولت کا بڑھنا ایک فطری عمل ہے۔ زکوٰۃ رقم کو سرکولیشن میں رکھنے کے لیے، گردش میں رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں اپنی رقم کو ایک مقام پڑا رکھوں، کیوں نہ اس کو کام میں لگاؤں، اس کو صرف کروں اور جابز پیدا ہوں، لوگوں میں اس سے کام کرنے کی خواہش پر عمل کرنے کا موقع ملے، اور اس طرح سے زکوٰۃ دولت کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے، گھٹنے کا نہیں بنتی۔ نفس کے حوالے سے بھی جب تزکیے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس میں یہ چیز موجود ہے کہ نفس کو مارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نفس کی وہ پرورش اور وہ ترقی جو صحیح رخ پر ہو، جو صحیح انداز میں ہو، جو اس مثال کو سامنے رکھ کے کی جائے جو علیہ السلام کی مثال ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن پاک نے سورہ الاعلیٰ میں یہ بات کہی ہے،
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اس نے اپنی منزل کو چھو لیا جس نے تزکیہ اختیار کیا اور اس نے صلات کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا۔ یعنی یہاں پر ذکر کو، تزکیے کو جس انداز پہ پیش کیا گیا ہے، ہم سب کے لیے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن پاک تو یہ بات فرماتا ہے کہ تزکیہ کرو اللہ کے ذکر سے صلات کی شکل میں، اور ہم اگر خود یہ سوچنا شروع کر دیں کہ تزکیہ کیا جائے دنیا کو چھوڑ کر کے، نفس کو مار کر کے، اپنی زندگی کو کم سے کم کر کے، تو یہ کون سی حکمت اور عقل ہوگی، یہ کون سے قرآن پاک کی پیروی ہوگی؟ گویا روزہ تزکیے کے حوالے سے جو بات سمجھانی چاہتا ہے وہ یہ کہ اس آیت کی عملی تفسیر زندگی میں کی جائے، صلات کے ذریعے ذکر کیا جائے اور تزکیے کے لیے وہ سارے کام اختیار کیے جائیں جو ہماری زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کے احساس کو بیدار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے علیہ الصلوۃ والسلام روزے کے دوران یہ کوشش فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب کو اس چیز پر ابھاریں کہ روزہ محض بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان کاموں کے کرنے کا نام ہے جو معاشرے کے اندر بھلائی کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھلائی برائی کو ختم کر دے گی اور تزکیے کے ذریعے نیکی کو بڑھا دے گی۔ آپ اکثر اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے آج کون روزے سے ہے، آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، کس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور ان تمام سوالات کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ تزکیے کی وہ تعلیم، تزکیے کی وہ مثال پیش کی جائے جو قرآن و حدیث چاہتے ہیں، یعنی تزکیہ نیکی کے اختیار کرنے کے ذریعے، اچھائی کے پھیلانے کے ذریعے اور محض نفس کشی کے ذریعے نہ کیا جائے۔ قرآن کریم نے تزکیے کے حوالے سے ہمیں جو چیزیں سمجھائی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تزکیہ عبادات کے ذریعے کیا جائے گا۔ چنانچہ یہاں جو فرمایا گیا فصلی، پس نماز پڑھو، تو یہ بات تاکید کر دی گئی کہ تزکیے کا ذریعہ یہ ہوگا کہ نہ صرف فرائض کا اہتمام، نہ صرف جماعت سے اہتمام، بلکہ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام اور رات کے ان لمحات میں اللہ کو یاد کرنا، جن کے بارے میں قرآن پاک نے بھی اور احادیث نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو بہترین وقت وہ ہے جو رات کے 1/2 حصے گزرنے کے بعد رات کا آخری 1/3 حصہ، جسے ہم تہجد کے وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تہجد کا جو وقت ہے یہی وہ موقع ہے جب کہ ایک شخص قرآن پاک کے مطالب کو، مفاہیم کو سمجھ سکتا ہے۔ گویا عبادت کو تزکیے کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا، اور یہی سبب ہے کہ رمضان کے دوران ایک ایسا فرد بھی جو عام دنوں میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، وہ گھڑی دیکھ دیکھ کر کے انتظار میں رہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو اور وہ دوڑ کے جائے جماعت سے نماز پڑھے۔ ایک ایسا شخص بھی جو کبھی سال میں 1 دفعہ قرآن پاک محض برکت کے لیے پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد جب اس پہ تھکن کے آثار ہوں، وہ چاہتا ہے کچھ دیر لیٹ جائے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر کے عبادت کی تکمیل کے لیے، عبادت میں شامل ہونے کے لیے تراویح میں پہنچتا ہے، گھنٹے سوا گھنٹے کھڑا رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جسم پہ کپ کپی آتی ہے، وہ اللہ کلام کو سن کر کے یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی میں اور اس کلام کی ہدایات میں کتنی مطابقت ہے، کتنی مخالفت ہے۔ گویا عبادت، صلاۃ کی عبادت، نماز کی عبادت، قیام کی عبادت، رکوع کی عبادت، سجود کی عبادت، یہ ذریعہ بنتی ہے اس تزکیہ نفس کا جو رمضان ہم کو سکھاتا ہے۔ روزے اور تزکیہ نفس کے حوالے سے اگلی چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے اندر نفس کے تزکیے کے لیے
ایک جذبہ جہاد پیدا کرتا ہے، اور یہ جذبہ جہاد اپنی بہترین شکل میں خود رمضان کے دوران ہی ظاہر ہوا۔ چنانچہ ماہ رمضان میں اہل ایمان نے پہلی مرتبہ مشرکین کے خلاف صف آرا ہو کر کے 313 افراد کی شکل میں وہ جہاد کیا جسے ہم آج غزوہ بدر سے یاد کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا ایک اور ذریعہ جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے وہ قیام اللیل ہے، یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے گریہ وزاری کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کھڑے ہو کر کے رکوع کے اندر، سجدے کے اندر جس جس شکل میں ہمارے لیے ممکن ہو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا۔ ایک اور ذریعہ قرآن پاک نے ہم کو بتایا ہے، اس کا تعلق حقوق اور فرائض کی ادائیگی سے ہے۔ ان تزکیہ نفس ہوتا ہے اس وقت جب ایک شخص اپنے حقوق و فرائض کو پورا کر رہا ہو۔ ان حقوق و فرائض میں سب سے زیادہ اہمیت جس بات کو دی گئی ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن پاک نے کئی مقامات پر یہ بات فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرو۔ یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں جو بزرگی کا مرحلہ ہے، اور جس میں عام طور پر ایک شخص بعض معمولی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، ایسے مواقع پر اگر ایک نوجوان سے اس کے والد یا اس کی والدہ ایک ایسی بات پہ اصرار کرتے ہیں جو نوجوان کے خیال میں اہمیت نہیں رکھتی، تو یہ فطری ہے کہ نوجوان جھنجھلائے گا، انکمفرٹیبل فیل کرے گا، یہ سمجھے گا کہ یہ ان بزرگ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہوتے ہیں، بار بار ایک چیز کو دہراتے ہیں، مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ تم فلاں وقت پہ کیوں آئے، فلاں وقت پہ کیوں نہیں آئے۔ یعنی یہ سارے وہ انسانی زندگی کے معمولات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک نے یہ بات فرمائی کہ جب وہ عمر کے ایسے مرحلے میں ہوں تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی ان کی ان تمام باتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرو۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ اسی وقت پیدا ہوگی جب ایک شخص روزے کے مفہوم کو، اس کی حکمت کو، اس کے فوائد کو، اس کے ثمرات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ چاہے گا کہ اس عبادت کو اس غرض کے لیے استعمال کرے۔ گویا افراد کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے روزہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے والدین کے حوالے سے، اپنے اقربا کے حوالے سے، اپنے ہمسایوں کے حوالے سے اپنے حقوق کو ادا کر سکیں، اور یہ ذریعہ بنے ہمارے تزکیے کا۔ تزکیہ کوئی الگ سے کرنے کا کام نہیں ہے کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن تزکیہ کر لیا، اس کے بعد 6 دن تک وہ تزکیہ کام کرتا رہا۔ تزکیہ دراصل ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کا نام ہے، جن میں سے بہت سے کاموں کو ہم دنیاوی کام کہتے ہیں۔ ایک شخص کا اپنے اہل خانہ کے لیے محنت مشقت کر کے روزی کمانا، ان کو لا کر کے غذا فراہم کرنا، لباس فراہم کرنا، صحت کا خیال کرنا، ہماری تعریف میں ایک مادی کام کہلاتا ہے۔ لیکن حدیث شریف ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اگر ایک شخص اکل حلال کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ایک نوالا فراہم کرتا ہے تو اس کا یہ کرنا بمنزل عبادت کے ہے۔ یعنی یہ کام بھی جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا دنیاوی کام ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اور سبب یہی ہے کہ اگر ہم تزکیے کے وسیع تر مفہوم کو لیں، جب ہم اس فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہم تزکیے کو محدود کر دیں ان چند جسمانی اور روحانی ورزشوں تک جو عام طور پہ بہت سے مقامات پر پائی جاتی ہیں، تو پھر ہم یہ برکات حاصل نہیں کر سکتے، اور روزہ اور رمضان محض ایک میکینیکل، محض ایک عادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس سے وہ برکات، وہ نعمتیں ہمیں نہیں مل سکتی جو اس کا مقصود ہے۔ یہ تزکیہ حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ان معاملات میں وہ رویہ اختیار کرنا ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔
ہمارے معاملات معاشی نوعیت کے ہوں یا بین الاقوامی ہوں، ہمارے وعدے چاہے وہ انفرادی ہوں یا قوموں کے ساتھ ہوں، ہمارا تعلق چاہے اپنے گھر کے افراد سے ہو یا غیر مسلموں اور ان افراد کے ساتھ ہو جو ہمارے ملک سے باہر رہتے ہیں یا ملک کے اندر رہتے ہوں، ان تمام معاملات میں وہ رویہ اختیار کرنا جو عدل کا رویہ ہے، وہ رویہ اختیار کرنا جو نیکی کا رویہ ہے، جب تک یہ شکل نہ کی جائے تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تزکیۃ المال، تزکیۃ الوقت، تزکیۃ الجسم، تزکیۃ اعمال، یہ وہ سب اصطلاحات ہیں جو ہمارے دینی ادب میں پائی جاتی ہیں کہ اعمال کا تزکیہ ہو، انسان کے مال کا تزکیہ ہو، انسان کے وقت کا تزکیہ ہو، انسان کی صحت کا تزکیہ ہو، اور ان تمام چیزوں کو اگر نظر انداز کرتے ہوئے یہ سوچ لیا جائے کہ محض چند وظائف اور اوراد کا نام تزکیہ ہے تو یہ دین کی ایک بڑی محدود تعبیر ہوگی۔ دین یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر کو، قرآن پاک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کو ہر سرگرمی میں، ہر مقام پر نہ صرف لایا جائے بلکہ اس کو بنیاد بنایا جائے، اور بنیاد بنانے کے بعد اس کے ذریعے وہ ثمرات حاصل کیے جائیں جو معاشرے میں بھلائی کو اور عدل کو قائم کرنے کے لیے مددگار ہو سکے۔ روزے کے حوالے سے اور تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ یہ ایک شخص کے اندر ایفائے عہد اور امانت کی ادائیگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر ووٹ دینے کے موقع پر یہ نہیں سوچتا کہ وہ کسے ووٹ دے رہا ہے، اس کی بنیاد برادری ہے، ذاتی نفع ہے، کوئی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، یا اس کی بنیاد حق ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تمہیں جب امانت دی جائے یا ایسا موقع دیا جائے کہ تم امانت کا اظہار کر سکو تو وہ عدل کی بنیاد پر ہو، وہ اس بنیاد پر نہ ہو کہ تمہارا کس ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر یہ کام نہیں کیا جا رہا تو تزکیہ نفس کسی خانقاہ میں نہیں ہو سکتا بلکہ وہ میدان کار میں ہوگا، وہ ووٹ دیتے وقت ہوگا، وہ کاروبار کرتے وقت ہوگا، وہ لوگوں کے تعلقات قائم کرتے وقت ہوگا۔ گویا ایفائے عہد اور امانت کو صحیح طور پہ انجام دینا تزکیہ نفس ہے، جبکہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے نفس کا بندہ بن کر کے، خاندان کا بندہ بن کر کے، برادری کا بندہ بن کر کے، پارٹی کا بندہ بن کر کام کرنا تزکیہ نفس کے منافی ہے۔ روزہ یہ چاہتا ہے کہ ان سارے کاموں کو جو ہم عام حالات میں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی اور رضا کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لے کے دیکھا جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس رضا کو خوش کیا جائے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند افراد کو خوش کر کے، چند افراد کی نگاہ میں جیسا کہا جاتا ہے نمبر بنا کر کے، ان کی نگاہ میں بلند ہو کر کے یہ اپنے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر لی جائیں۔ اگر یہ کیا جائے گا تو یہ تزکیے کے منافی ہے۔ گویا تزکیہ نفس کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ روزہ زندگی کے سارے معاملات میں، انفرادی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، قانونی ہوں، ان سارے معاملات میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے کی حیثیت سے معاشرتی فلاح کے لیے، معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے ایک ایسی اپروچ، ایک طرز عمل اختیار کیا جائے جس کا ہر کام صرف اور صرف اس بنیاد پہ ہو کہ ایک شخص رب کریم کا بندہ ہے اور وہ اسے خوش کرنا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن پاک نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ انبیاء کرام کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا تزکیہ کریں، وہ سکھائیں تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں سکھائے گا، یہ انبیاء کے سکھانے کا کام ہے، ان کے مشن کا حصہ ہے۔ اور یہ سبب قرآن پاک بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے کہ تزکیہ اختیار کیا، قد افلح من زکاہا، وہ لوگ فلاح پا گئے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ سرخرو ہوں گے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، جنہوں نے اس رویے کو اختیار کیا جو عبادات کے ذریعے، حقوق و فرائض کے ذریعے،
حق کے اظہار کے ذریعے، ایفائے عہد کے ذریعے، امانت کو پورا کرنے کے ذریعے، تزکیے کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تزکیہ نفس اور روزے کے حوالے سے اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کو تزکیہ نفس کا ذریعہ بنائیں اور اپنے ذہنوں کو اس تصور سے خالی کریں کہ تزکیہ محض چند چیزوں کا نام ہے اور باقی سارے کام دنیاوی یا مادی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔